مراد علی شاہ نے کمال کر دیا، خود ہی اپنے نعرے کا جواب دے دیا۔ عوام یہ نعرہ لگائے تو پیپلز پارٹی کے خلاف سازش، اگر مراد علی شاہ خود لگائیں تو انقلاب۔ مراد علی شاہ جو کہ سی ایم سندھ بھی ہیں، وہ آج ٹھٹھہ میں گرج رہے تھے۔ جذباتی انداز میں نہروں کے خلاف نامنظور کے زوردار نعرے سن کر لوگ جذباتی ہونے ہی والے تھے کہ اچانک مراد علی شاہ نے آواز دی، سنیں سنیں میری بات سنیں۔ شاید مراد علی شاہ کو ڈر تھا کہ کہیں پنڈال سے یہ نعرہ نہ لگ جائے تو سندھ کھپائی وغیرہ وغیرہ۔ آئے مراد علی شاہ کے بیانیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہونے والی سازش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اس ویلاگ کے بعد شاید آپ کے ذہن میں بڑھتا ہوا سوالوں کا مجمع کم ہو جائے گا۔ جب گرین پاکستان منصوبے کے لیے کام شروع ہوا تو پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی تھی اور آج بھی ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹنر کہے حلال اور دوسرا کہے حرام اور دونوں ہی اس بحث کے بعد ایک ساتھ ہی رہیں۔ جب آرمی چیف کی جوتیوں میں بیٹھنے والے ادنا انسان یعنی چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو کہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے پاس سے یہ گرین پاکستان کا منصوبہ جو کہ نگران حکومت کا پروجیکٹ تھا، تو شہباز شریف نے اس پر کوئی کیبنٹ میٹنگ نہیں بلائی، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی نہیں کیا، انہوں نے وہ سمری ڈائریکٹ ایوان صدر بھیج دی۔ اب اس وقت کے صدر جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، ڈاکٹر عارف علوی صاحب، انہوں نے اس پروجیکٹ کی سمری پر دستخط کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن وہ جب گھر چلے گئے اور جناب یاروں کے یار زرداری صاحب صدر مملکت بنے تو انہوں نے خوب یاری نبھائی اور بنا سوچے سمجھے سمری پر دستخط کر دیے۔ سچ پوچھیں تو پیپلز پارٹی کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ گرین پاکستان منصوبے سے بھلا عوام کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ اتنے مگن تھے کہ انہوں نے پانی کے مسئلے پر دھیان ہی نہیں دیا۔ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ فوری طور پر سچ بول دے تاکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ نہ بولنے پڑے، لیکن مراد علی شاہ نے دوسرے آپشن کا استعمال بڑے دبنگ انداز میں کیا اور معاملات خود ہی خراب کیے۔ مراد علی شاہ نے فرمایا کہ گرین پاکستان منصوبے کا وجود ہی نہیں ہے۔ تب ایک اردو چینل سے گرین پاکستان منصوبے والوں نے پیڈ ویڈیو بنوائی تاکہ منصوبے سے جو پاکستان کی خوشحالی آئے گی اسے بیان کیا جا سکے، لیکن اس ویڈیو کے بعد پروجیکٹ ہی گڑبڑ کا شکار ہو گیا۔ مراد علی شاہ سمیت پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران نے صحافیوں کو نڈر انداز میں بتایا کہ کوئی نئی نہر نہیں نکل رہی۔ تب سندھ کے قوم پرست اور سندھی صحافیوں نے چولستان کا رخ کیا۔ مراد علی شاہ پھر سندھ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر سیٹلائٹ تصاویر دکھا کر سب پر تنقیدی تیر برسانے لگے۔ جب عام لوگوں کا غصہ بڑھ گیا تو سندھ اسمبلی میں ریزولوشن لائی گئی اور پھر تقریر بمقابلہ تقریر شروع ہوا، لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی کا موقف کلیئر نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا، اگر پہلے ہی دن پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ دیتی کہ کینالز کا ایشو بہت اہم ہے، ہم اس پر وفاق سے بات کریں گے، اتحادی شہباز کو واضح کریں گے کہ اگر یہ سب کچھ چلے گا تو ہم ساتھ نہیں چل پائیں گے، لیکن پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے پانی کے مسئلے کو اپوزیشن کی چال قرار دیا اور معاملے کو طول دینے کا حربہ استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے اور پھر جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ اپوزیشن ان کے ساتھ مشترکہ جدوجہد کا حصہ بنے، لیکن اگلے دن قادر پٹیل قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ سندھ میں پانی کے ایشو پر وہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں جنہیں کوئی پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما خورشید احمد شاہ جو کہ خود ہی بہت بڑے ذمہ دار ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ کینالز کے ایشو پر احتجاج کرنے والے لوگ کتے ہیں، اب مردہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، بہت سے پیپلز پارٹی کے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف لوگوں کو جان بوجھ کر بھڑکایا تاکہ ہائپ کریٹ ہو سکے۔ کیونکہ وہ ڈائریکٹ تو بڑی قوتوں کے سامنے بات کر نہیں سکتے، اس لیے یہ سارا سین کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب شرجیل انعام احمد صاحب فرما رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے والوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ شرجیل صاحب، خورشید شاہ، جمیل سمرو اور قادر پٹیل کے بیانات جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو وہ وقت نکال کر یہ ویڈیوز دیکھیں اور پہلے انہیں گرفتار کروائیں۔
کیونکہ پرامن احتجاج کرنے والوں کو اگر ایسے خطابات اور نفرت بھرے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تو سندھ کے لوگ پھول نہیں برسائیں گے۔ اب دیکھیں نا، مراد علی شاہ کی اس جذباتی تقریر سے بھی سندھ کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیاسی بیانات کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتے، یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ صرف پبلسٹی اسٹنٹ ہوتے ہیں۔ مراد علی شاہ کو پہلے ہی دن سے سی سی آئی کا اجلاس بلانے کے لیے وزیر اعظم کو خط لکھنا چاہیے تھا۔ سی ایم سندھ کو پہلے ہی دن وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کا اعلان کرنا چاہیے تھا، انہیں فون کال کرنی چاہیے تھی۔ قومی اسمبلی، سندھ اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں میں پیپلز پارٹی کا موقف کلیئر ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے، اگر یہ متنازع منصوبہ رد ہوگا تو صرف سی سی آئی میں ہوگا، مراد علی شاہ کی جذباتی تقاریر سے منصوبہ رد نہیں ہوگا۔ صدر زرداری نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ ہمیں وفاق کی اس تجویز سے اعتراض ہے۔ وہاں لاکھوں ایکڑ زمین پر فصلیں تیار ہو گئیں اور کٹ گئیں، صدر صاحب کو محض ابھی تک یہ تجویز نظر آ رہی تھی، تو پہلے دن سے ہی پیپلز پارٹی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف لوگوں کو خود ہی بھڑکایا۔ قیادت کا موقف کلیئر نہ ہونے کے باعث اپوزیشن کو موقع ملا اور انہوں نے آج پیپلز پارٹی کو اس لیول پر پہنچا دیا کہ اب پارٹی کو اپنی ساکھ بہتر کرنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ تو یہ تھا آج کا ویلاگ، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں نیکسٹ ویڈیو میں مدد مل سکے۔